فاتحہ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو کرہ المشرکون. صلوات میں محمد. عزیزان گرامی، گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ یہ دین جسے اللہ نے اپنے رسول کو ہدایتوں اور دین حق کے ساتھ اس دنیا میں رسول بنا کر کے بھیجا ہے، یہ دین حق ہے اور اس کو تمام دنیا کے دینوں پر غالب کرے گا اور سارے دین جو ہیں وہ مغلوب رہیں گے. اور یہ بات کافرین و مشرکین کو اچھی نہیں لگے گی تو نہ لگے، لیکن بہرحال اس دین کو غالب کر کے ہم رہیں. خداوند متعال کے نزدیک سب سے اہم دشمن اس دین حق کے کافر اور مشرک ہیں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور وہ لوگ جو اللہ کے وجود سے انکار تو نہیں کر پاتے اس لیے کہ ان کی مجبوریاں ان کو اس حد پر لائی ہیں کہ وہ اقرار کریں، مگر وہ اللہ کی ذات کے ساتھ دوسری ذاتوں کو شریک کرتے ہیں. یہ دونوں در حقیقت اللہ کے نزدیک دشمن ہیں اللہ کے، اور اللہ ان کو ان غلطیوں کو صحیح کرنے کے لیے
کہ کل کے یہ نہ کہیں کہ ہم کو کسی نے راہ نہیں دکھایا، انبیاء اور رسول، اولیاء اور ائمہ متواتر بھیجیں تاکہ یہ روشن ہو جائے کہ خدا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم نے اول کلام کہا کہ خدا اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کو اس کا شریک قرار دیا جائے۔ اس کی طرف اگر آپ توجہ کریں تو یہ اصول الہی ہے کہ کیوں نہیں پسند کرتا، نہ انکار والے کو اور نہ ہی شریک کرنے والے کو۔ منکر کو تو روشن ہے کہ جو اس کی ذات ہے اس سے وہ انکار کر رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ چیز اگر موجود ہو، فرض کریں سورج دکھ رہا ہو اور آپ انکار کریں تو کون اس کو پسند کرے گا؟ سورج تو ہے ہی ہے، دکھ ہی رہا ہے۔ اب اگر کوئی اندھا ہو اور یہ کہے کہ سورج نہیں نکلا ہے تو اس کے یہ کہنے سے کہ سورج نہیں نکلا، کیا سورج نہ نکلے گا یا کیا اس کا وجود نہیں ہوگا؟ بھائی اندھا ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ پا رہا ہے، تو یہ کہہ رہا ہے کہ سورج نہیں نکلا ہے۔ لیکن بہت سے ایسے اندھے ہوتے ہیں کہ سورج کا احساس کر لیتے ہیں، یہ سورج نکلا ہے، انکار نہیں کرتے ہیں۔ آنکھ سے جو دیکھ رہا ہے اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ جو اندھا ہے، ایک اندھا جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا اور احساس بھی نہیں کر پا رہا، وہ انکار کر رہا ہے، تو اس کے انکار سے کیا سورج واقعا نہیں نکلا یا یہ کہ سورج نکلا ہوا ہے؟ اور ایک جو احساس کر رہا ہے گرچہ اندھا ہے مگر وہ کہہ رہا ہے کہ سورج نکلا ہے۔ اب دونوں میں فرق، اندھا تو دونوں اندھے ہیں، اندھے پن میں تو دونوں اندھے ہیں، لیکن ایک کو احساس ہے اور ایک کو احساس نہیں ہو رہا۔ جبکہ مادرزاد اندھا جو ہوتا ہے اس کے احساس کو خدا مساوی بنایا ہے، ایسا نہیں ہے کہ غیر مساوی ہو، بلکہ اور احساس مزید کام کرنے لگتے ہیں، تو اس کی حیثیت سے دونوں مساوی، مگر ایک جو ہے وہ اعتراف کر رہا ہے، ایک اعتراف نہیں کر رہا ہے۔ اللہ اس سے اس لیے ناراض ہے اور یہاں تک نہیں بلکہ دشمن سمجھتا ہے کہ جب قوت احساس موجود ہے تو اس قوت احساس سے تجھے احساس ہو رہا ہے، تب بھی تو انکار کر رہا ہے، یا آخر کیا بات ہے کہ انکار کر رہا ہے؟ اس کا مطلب میری دی ہوئی قوت سے تجھے انکار ہے، میری اس وجود کو کہ جس کے ذریعے سے تجھے فیض حاصل ہوا اس کا انکار ہے۔ مشرک سے اس لیے ناراض ہوتا ہے کہ وجود کا اعتراف تو کرتا ہے مگر میرے کمالات کو اتنا پست سمجھتا ہے کہ ان پستوں کو لا کے ہم میں شریک کرتا ہے۔ تو ایک بات یہ بھی قانون الہی میں سے ہے کہ کم سے کم جس کا جو حق ہے کمال کا، اگر اس سے نیچے کیا تو وہ اس کا چاہنے والا نہیں ہے، دشمن ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ قانون جو ہے آپ سمجھیں کہ حق کے کمالات الہی جو ہیں، اگر اس کو تم اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے ہو جیسے اس کے کمالات ہیں تو کم سے کم اتنا بھی پست نہ کرو کہ ان پتھروں اور ان دیوی دیوتاؤں
اور ان شجر و درخت اور ان بندوں کو اس کے کمالات میں شریک نہ کرو۔ خدا اتنا پست تو نہیں ہے۔ ایسا کرنے والا جو ہے وہ خدا کی نظر میں دشمن ہے۔ توجہ کریں آپ بات کو، اب یہ نظام تو ہر جگہ چلے گا نا۔ اسی لیے ہم جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی محب علی اپنے کو کہے اور کمالات علی جو ہیں اس کا اعتراف نہ کرے اور اس کمالات کو گھٹا کے عام بندوں کے برابر کرے تو وہ محب نہیں دشمن ہو جاتا ہے، اسی لیے اسے خارج کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ بس آپ اندازہ کریں کہ اس دو وجہوں سے اب خدا کے کمالات میں سے ایک کمال یہ بھی ہے کہ خدا اپنے دین کو ہر ایک دین پر غالب رکھے گا، اور یہ دین دین حق ہے۔ دنیا میں ابھی دین حق کیسے ہے اس کی تحلیل تھوڑی دیر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ کوئی بھی دین مذہب جو کچھ بھی اس کائنات میں وجود رکھتا ہے غیر از اس دین کے لفظ دین استعمال ہوتا ہے اس پر، اس کو قانون دستور کہتے ہیں۔ قانون و دستور جو بنتا ہے وہ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ آیا درخت کے لیے، پتھر کے لیے، یا آسمان کے لیے، یا خود انسان کے لیے؟ اگر انسان کے لیے بنایا جاتا ہے تو پہلے یہ انسان جو قانون و دستور حیات بنانا چاہتا ہے، انسان کو تو پہلے سمجھے کہ کیا انسان ہے، انسان کسے کہتے ہیں۔ کوئی بشر صحیح طریقے سے ایک انسان کا تعارف تو کرائے کہ انسان کسے کہتے ہیں۔ پہلے انسان معلوم ہو کہ کسے کہتے ہیں، اس کے اقتضایات کیا ہیں یہ بعد میں معلوم ہوگا۔ پہلے حقیقت پتہ چلے کہ کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں، کیا چیز ہے یہ، پھر ان چیزوں کی ضروریات کیا ہیں، ان کی اقتضائیات کیا ہیں، ان کی حاجتیں کیا ہیں، کہ انہی حاجتوں کا رفع کرنا اس دنیا میں وہی دستور حیات کہلائے گا۔ تو پہلے یہ تو پتہ چلے کہ انسان ہے کیا اور کس سے بنا ہے۔ تو تمام عالم انسانیت اتنی ترقی کرنے کے بعد آج تک انسان کی حقیقت پر روشنی نہ ڈال سکی کہ انسان کسے کہتے ہیں، کس چیز سے بنا ہے۔ اگر آپ قدیم اس میں جائیں تو بھی جدید والے تو دروازہ ہی بند کر دیے۔ بھئی ایک چیز کی سب روشنی ڈال رہے ہیں جو سامنے دکھ رہا ہے، جسم ہے، آلات ہیں جو اللہ نے وضع کیے ہیں، بنائے ہیں، خلق کیے ہیں، بس جسم ہی پہ ترقی ہو رہی ہے۔ یہ جسم ایسا ہے اور ویسا ہے، میں قلب ایسا ہے اور ویسا ہے، مگر خالص جسم سے بنا ہوا ہے۔ یہ جسم جو ہے وہ انسان کی پوری تمام تر قوت جو ہے انسانیت کی، کیا جسم ہی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ خود جسم ہے، اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ نفس ہے۔ بغیر نفس کے یہ جسم ٹھہر نہیں سکتا، اور نفس بھی حرکت میں نہیں آ سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس میں بھی کوئی قوت موجود نہ ہو، جو قوت برقی ہو۔ وہ کون سی قوت ہے اور کس طرح کی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بحث اس پر نہیں ہے کہ نام 3 عدد جان گئے اگر آپ تو بس حقیقت معلوم ہو گئی۔ نام جاننا دلیل حقیقت نہیں ہے، یہاں اجزاء کی گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ حقیقت بتائیے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ افلاطون، ارسطو، بقراط، سقراط جتنے تھے فلاسفر پہلے والے، بڑی تعریفیں کی
انسان ایک حیوان ناطق ہے جو نطق کرتا ہے، یعنی بولتا ہے۔ پہلے نطق کے معنی بولنا، نطق کے معنی بول نہیں ہے۔ ما ینطق عن الہوا ان ہو الا وحی یوحی، تو نطق کے معنی بول نہیں کے ہوئے نا، کہ نہیں بولتا یہ رسول جب تک کہ وحی نہ ہو جائے۔ تو عربی میں نطق کے معنی بولنا، ناطق یعنی بولنے والا۔ حیوان تو روزمرہ استعمال ہی ہو رہا ہے، اس حیوان جاندار کو کہتے ہیں۔ تو بولنے والا جاندار، یہ تعریف کی گئی انسان کی، یہ بولنے والا۔ آج جو ہے بڑی ترقی کی کہ یہ بولنا کیا بات ہوئی، بولتا تو یہ بھی حیوان ہے، انتا ہم سمجھ نہیں پاتے، ہمارے سمجھ کا قصور ہے، اس کے بولنے کا قصور تھوڑی نہیں، وہ تو بھی بولتا ہے۔ اگر بولنا ہی نہیں آ رہا ہے تو نطق کے معنی تو یہ نہیں ہے۔ ان کا بات اصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ لغت کے معنی نہیں جانتے تھے اور صحیح معنی نہیں کر پائے۔ نطق کے معنی خالص بولنے کے نہیں، جو سمجھ بوجھ کے، تھنک کر کے، فکر کر کے، سوچ کر کے، ارادے کے ساتھ بولے، اس بولنے والے کو حیوان ایسا کہ جو ناطق ہے کہا جائے گا۔ یہ حیوان جو ہے یہ وہ حیوان نہیں ہے جو سوچ سمجھ کے بولتا ہو، اور یہ انسان جو ہے ارادہ سے سوچ اور سمجھ کر کے بولتا ہے، اس لیے یہ ناطق ہے۔ یعنی پہلے مفہوم میں ناطق جو ہے وہ یہ رکھا کہ بولنا والا، اب پھر اس کے بعد بات کامل نہیں ہو پا رہی ہے تعریف میں اس انسان کی، اس کے تعارف کرانے میں، تو خود ہی لفظ کے معنی میں اضافہ کیا کہ اس کو کہیں گے کہ جو فکر کر کے، سوچ کر کے، سمجھ کر کے چیز کو اور بولتا ہو تو وہ حیوان ناطق ہے، یعنی انسان ہے۔ انسان کی تعریف یہ کی، مگر پھر بھی مطالب پورے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ چلتا پھرتا ہے، ہاتھ پیر ہیں اور جسم اعضاء ہیں، ناک کان ہیں۔ یہ پہلے تعریف کرتے تھے لوگ، اور پہلے انسان کی۔ جب اور پہلے کرتے تھے تو شاگرد نے سنا، دوسرے دن بگلا دبا کے لایا، کہا بھائی یہ بھی کان سے سنتا ہے، خوشبو لے لیتا ہے، اور یہ بھی چیزوں کو کھا لیتا ہے، فرق ہی کیا ہے؟ تو آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس کے بھی دو پیر ہیں دیکھیے، اور آپ کیا بتانا چاہتے ہیں؟ آنکھ اس کے بھی ہے۔ کس کو انسان کہتے ہیں؟ تو ترقی کیا انہوں نے، ان کا نہیں، یہ غلط تعریف تھی، اس طرح سارے حیوان شریک ہو جائیں گے، بلکہ نطق کرتا ہے۔ جب بولنے کی بات کی انہوں نے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو بولتا ہے، پکڑ کے ساتھ میں لے آئے ایک کتے کو اور پھر اس کو بلوایا، کہا یہ بھی بولتا ہے۔ آپ اگر بولنا ہی معیار ہے تو یہ بھی بول رہا ہے۔ ان کا نہیں، غلط ہو گئی، پھر تعریف کرنی چاہیے، اور اس طرح ارتقا پذیر ہوئے اور آج تک ارتقا پذیر ہیں، اس لیے کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ انسان کیا ہے۔ کیا سمجھیں گے کہ انسان کیا ہے؟ تعریف ہی نہیں کر پائے۔ اجمالی تعریف، یہ بھی مکمل تعریف نہیں ہے۔ مولا نے صرف ایک سوال قائم کیا، انسان کو یہ کہا ہے اتزعم انک جرم صغیر، اے انسان کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا کیڑا ہے؟ تو چھوٹا سا کیڑا تھوڑی نہ ہے۔ فیک انت وعالم الاکبر، ارے تو اتنا بلند ہے کہ عالم اکبر تیرے اندر سمایا ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ مگر یہ بھی تعریف جو ہے اشارہ ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو خالص نطق کی حد تک رہ گئے اور سمجھ نہ سکے کہ یہ انسان کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا کمالات ہیں، کیا کیا چیزیں خابیدہ ہیں، ان ساری چیزوں کا مجموعہ ڈھونڈ کے لے آئیں۔ قرآن مجید نے بھی تفسیر اجمالی کی۔ اب اگر اس سے پوچھئے تو دنیا کے لوگ تو حقیقت نہ بتا سکے، بہت آگے بڑھے تو صرف اتنا ہی بتایا کہ یہ جسم رکھتا ہے اس لیے حیوان ہے، اور نطق رکھتا ہے
اور یہ نطق جو ہے سوچ و فکر و ارادہ بغیر نفسانیت کے ممکن نہیں. تو نفس ہے اور نفس کا مرکز کوئی ہے جو اس کو حرکت دیتا ہے، تو وہ جب اس کے اندر آ جائے تو اس کا نام روح ہے. لہذا یہ روح و نفس و جسم ان تینوں سے مل کر کے بنا ہے. بات تو وہی گھوم کے رہی. روح تو حیوان کے بھی ہوتی، اگر روح نہ ہو اس کے پاس تو کیسے وہ بھی حرکت کرے، کیسے وہ بھی چلے. لہذا یہ بھی تعریف کامل نہ ہوئی. اور نانا کی تعریف کامل نہیں ہوئی. حقیقت روح انسانی کیا ہے اور حقیقت روح حیوانی کیا ہے، آج تک یہ بشر ابھی تک پتہ نہیں لگا سکا. اللہ نے بھی کہہ دیا کہ اس کا علم تم کو بہت تھوڑا سا دیا گیا ہے. ما اوتیتم، تم کو نہیں دیا گیا مگر الا قلیلا، تھوڑا سا علم دیا گیا ہے. اس تھوڑے سے علم میں روحانی کیفیت کا علم ابھی تک نہیں ہو سکا کہ یہ انسان کے اندر جو روح ہے وہ کیسی ہے اور جو حیوان کے اندر روح ہے وہ کیسی ہے. یہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کا تجزیہ آپ کریں. خود قرآن بھی عجیب و غریب کہتا ہے کہ یہ انسان کو کیا سمجھیں. جب سورہ یاسین پڑھیے تو ایک آیت ہے جو ادھر اشارہ کرتی ہے کہ ہم نے سبحان الذی خلق الازواج کلھا، اللہ نے تمام جوڑوں کو جو پیدا کیا ہے، مما تنبت الارض، اس چیز سے پیدا کیا ہے جو زمین پیدا کرتی ہے، اس سے، ومن انفسہم، اور ان کے نفسوں سے، ومما لا یعلمون، اور ایک ایسی چیز اس کے اندر ہے انسان کی خلقت میں کہ جسے یہ لوگ نہیں جانتے. اللہ نے بھی مبہم رکھا کہ یہ لوگ جانتے ہی نہیں، جاہل محض ہیں. ایک تو وہ زمین کا مسئلہ ہے جس میں سے تراب بھی نکلتی ہے، جس میں سے درخت بھی آتے ہیں، مما تنبت ہو، جو جمتا ہے اور رہتا ہے اس سے. اور ایک وہ کہ جو خود انہی کا نفس ہے. یہ دو چیز، اور تیسری ایک چیز اور ہے کہ جسے یہ بالکل نہیں جانتے. ان تینوں چیزوں کو ملا کے میں نے انسان بنایا ہے. یہ جوڑے بنائے ہیں. اب بتائیے جب جانتے ہی نہیں ہیں، جب انسان اعضاء اور اجزاء انسانیت نہ جانے تو پھر وہ قوانین کیا بنائے گا اس انسانیت کے زندگی کے لیے. انسان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے کہ اجزاء کیا ہیں، اس کے تمام رموز کیا ہو سکتے ہیں. اگر جانے، پہلے جانے نہیں، جانے بھی تو پھر اس کی حقیقت سے آگاہی ہو. جب حقیقت جان جائیں گے تبھی تو پھر قانون و دستور بنے گا. اگر حقیقت نہ جانیں گے تو دستور کیسے بنائیں گے؟ بس معلوم یہ ہوا کہ جتنے دستور بنیں گے وہ سارے ناقص رہیں گے، کامل ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کی حقیقت کامل خود جانتے نہیں ہیں تو اس کی ضروریات کو بھی کامل نہیں جانیں گے. اب جب ضروریات کو بھی کامل نہیں جانیں گے تو پھر قانون و دستور کیسے کامل بنائیں گے؟ تو اب لازم ہے کہ اس انسان کی حقیقت سے جو آگاہ ہے وہ اس کے قانون بھی بنائے. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقت اجزاء اور اس کی حقیقت سے آگاہی رکھنے کے بعد اس کی ضروریات کو بھی جانتا ہے. چونکہ ضروریات کو جانتا ہے اس لیے وہی بنا سکتا ہے. بس اس نے بنایا ہے. جب اس نے بنایا ہے، کوئی اور نہیں جانتا اس کو، تو اس کی حقیقت بھی نہیں جان سکتا کوئی. جب حقیقت نہیں جان سکتا تو قانون نہیں بنا سکتا. بھئی حد یہ ہے کہ آپ ہی نہیں، نبی کو بھی کہہ دیا کہ ہم قانون بنا کے دیتے ہیں، تم اس کی تبلیغ کرنا، اس میں کچھ تم نہ بڑھانا. توجہ کریں، آپ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اس میں تم نہیں بڑھا سکتے ہو، تم نہیں گھٹا سکتے ہو. بس جو ہم نے بنایا ہے، دیا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو اقتضائیات
ضروریات حاجات انسانی سے واقف نہ ہو، اس وجہ سے کہ حقیقت انسانیت نہیں جانتا تو قانون اس کا ناقص ہو گیا، اور جو جانتا ہے ہر اجزاء کی ضروریات وہ قانون بنائے گا تو کامل ہوگا، جو ناقص ہے وہ قانون باطل ہے، اور جو کامل ہے وہ قانون حق ہے۔ اس لیے فرمایا دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم اپنے رسول کو ہدایتوں اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ اب یہ ہدایتوں کیا ہے بھئی؟ یہ تو دین حق ثابت ہوا یا نہیں ہوا؟ ابھی ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا سخت تو نہ تھا، بڑا آسان تھا، یہ دلائل بھی آسان لے آیا، اب کتنا آسان کروں؟ تو اتنا اگر آپ کے سمجھ میں آیا کہ یہ دین حق ہے اس وجہ سے، تو پھر یہ ہدایات کیا ہیں؟ ہدایات کے ساتھ جب چلے گھر سے نکلے، اب کتنا آسان کروں؟ جیسے ہی گھر سے نکلے آپ ویسے ہی کہا دیکھو بیٹا ایسے جانا ویسے جانا، ادھر جانا ادھر جانا اور سیدھے جانا، دیکھو یاد رکھو اگر تم نے ذرہ برابر قانون کی خلاف ورزی کی تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ نہایت بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہم خود ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ہمارے اوپر کریڈٹ کارڈز آ چکے ہیں، کتنے حالات خراب ہیں، اب تم اگر ایکسیڈنٹ کر لو گے تو اور مشکلات برپا ہو جائیں گے۔ لہٰذا دیکھو ایسا نہ کرنا، بھیا وہاں جانا مجلس میں تو اندر بیٹھنا، باہر نہ کھڑے رہنا، اس لیے کہ کچھ تو ملے گا تم کو، تھوڑا ہی بہت صحیح جو سمجھ میں آئے۔ لہٰذا اسے کہتے ہیں ہدایات۔ یہ ہدایات دیے گئے کہ بھائی یہ ہدایات ہیں، مجلس میں گفتگو نہ کرنا، غور سے سننا، کان دھر کے بات کو سننا، اسے کیا کہیں گے؟ ہدایات ہیں، رہنمائی ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح رسول کو کہا کہ ہدایات کے ساتھ بھیجا، کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ دین حق جو تھا کامل تھا تو اب کامل دین کے تمام اجزاء کی واقفیت ضروری تھی، تو اس لیے نبی کو ایک ایک جز ایسا پڑھایا کہ جب کبھی مشکل آئے تو یہ استعمال کرنا، اور جب اس سے نہ حل ہو تو یہ استعمال کرنا، اور جب اس سے بھی نہ ہو تو یہ استعمال کرنا۔ توجہ کریں آپ، اور اس کے بعد ہر چیز کو دکھایا کہ دیکھو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ انسٹرکشنز اور یہ ہدایات جو تھے یہ سب نبی کو جب دے دیا تو کہا اپنی ہدایتوں کے ساتھ اور دین حق دونوں لے کے اسے بھیج دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اس نے کہا ہم نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایات کے ساتھ بھیجا، یہ ہدایات ہیں، یعنی اس دین کا علم کامل کہ ہر طرف سے اسے واقفیت ہو، پیچ و خم سے واقف ہو، کہیں بھی کسی بھی طریقے کی کوئی مشکل دینی آئے تو اسے وہ حل کر سکے۔ اب یہ مسئلہ بعد میں آئے گا کہ یہ کتنے دن کے لیے بھیجا تھا؟ قیامت تک کے لیے، کہا لا نبی آبادی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو مشکل تو ہمیشہ رہے گی۔ جب ہمیشہ مشکل رہے گی تو یہ مشکل کو حل کرنے کے لیے صاحب ہدایات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اور ویسے ہی ہونے چاہیے۔ خالد رسول اللہ نے یہاں جو بتایا دماغوں کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس لیے اسی کو تو سدھارنے کے لیے قانون بنایا تھا ہم نے۔ اگر یہ سدھرا ہی رہ جائے تو پھر ضرورت ہی نہیں تھی دوسرے نبی کو بھیجنے کے لیے۔ 1,24,000 بھیجتے چلے آئے، کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ اس انسان کا اعتبار ہی نہیں رہ گیا۔ توجہ کیجئے، ایک مائنر سے فرق سے اندازہ لگ جائے گا آپ کو کہ یہ انسان جس کو سدھارا جا رہا ہے اور وہ انسان جو ہدایت لے کے آیا ہے، دونوں ایک ہی گروہ کے ہیں کہ الگ الگ ہیں؟ توجہ کر رہے ہیں آپ، اگر ایک ہی میں کے ہوتے تو جیسے یہ بھول رہا تھا وہ بھی بھول جاتا، جیسے یہ گڑبڑ ہے وہ بھی گڑبڑ رہتا۔ اسی لیے بار بار کہہ رہا ہے تو صراط مستقیم پر ہے ہی، ان کو صراط مستقیم پر لانا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ انسان جو بھی بنا رہا ہے قانون و دستور،
یہ سارے قانون و دستور جو کچھ بھی بنا رہا ہے اس عالم دنیا میں، وہ صرف اپنی معلومات کے تحت جتنا انسان کو جانتا ہے۔ انسان کو سوائے ظاہر کے باطن جانتا ہی نہیں، وہ صرف ظاہر جانتا ہے، اور اس کا ظاہر جو ہے وہ جسم ہے اور جسمانیات ہے۔ لہذا اتنا ہی، بہت زیادہ آگے بڑھا تو لفظیں رٹ لیں، یہ نفس ہے، روح ہے، مگر اقتضائیات نفسانیت و روح جو ہے وہ جانتا نہیں ہے، تو اس کے قوانین وضع نہیں کر سکتا، بنا ہی نہیں سکتا، ڈھال ہی نہیں سکتا ہے، بس جسم کے قوانین ڈھالتا ہے، جسم کی چیزیں ہیں۔ جتنے ادیان ہیں دیکھ لیجئے، جسم کے پرورش کے لیے یہ دین ہے بس۔ لیکن انسان کی ضرورت اگر کچھ نہیں یہی تین رکھیں تو روحانی ضرورت اور مادی ضرورت، تب مادی ضرورت جسم کی حاجت ہے، روحانی ضرورت نفسیات و روحانیات کی ضرورت ہے، تو دونوں حاجتیں ہیں نا۔ اور جسم کی بھی جو بناتا ہے یہ انسان، وہ بھی ناقص بناتا ہے، وہ بھی کامل نہیں بنا پاتا۔ اللہ نے جسم کا نظام جو ہے اس کے لیے بھی جو دستور بنائے ہیں، اگر ان دستور پر مکمل عمل ہوتا رہے تو کبھی بھی یہ انسان کا جسم جلدی سے فنا نہیں ہوئے۔ یہ بھی آپ یاد رکھیے، آپ کو تجربہ کر لیجئے اور اسی سے تجربہ ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ ہم یہ جسمانی پرورش کے لیے بھی جو قوانین ہمارے سامنے آتے ہیں اس میں ہم بے اعتدالیاں کرتے ہیں۔ اگر انصاف سے جو کچھ بھی اللہ نے قانون دیا ہے اسی طرح سے ہم چلیں تو ہمارے جسم کبھی بھی خراب نہ ہوں، کبھی بھی درست رہے، بالکل مستقیم، نہ موت آئے، نہ بیماری آئے، نہ آزاری آئے، کوئی ایسی چیز نہ آئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اعتدال پر نہیں رہتے ہیں۔ اب ممکن ہے آپ کہیں اللہ نے اسی لیے ایسے لوگوں کو بھیجا، دستور دے کے کہ اپنی زندگیوں کو بھی دکھاؤ۔ اب انہوں نے دکھانا شروع کیا، آپ نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نے رسول اللہ کو بھی مریض ہوتے دیکھا، ائمہ کو بھی مریض ہوتے دیکھا، انبیاء کو بھی مریض ہوتے دیکھا، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کا کہا ہوا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو تو ہم نے مریض ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ تقاضائے جسمانیت سے مرض آنا اور ہے، اور مصلحت الہیہ سے جسم مرض آنا یہ اور ہے، دونوں فرق کرتا ہے، دونوں کو ملائیے نہیں آپ۔ جسم کے تقاضے سے کہ جس طرح پرورش کرنا چاہیے، اگر آپ پرورش کرتے جائیں بحد اعتدال تو جلدی سے نہ موت آئے گی اور نہ جلدی سے آپ کو جسم کے مرض لاحق ہوں گے۔ اگر ویسے ہی اصول کے مطابق رہیں، نہ ذرہ برابر ادھر جائیں نہ ادھر جائیں، اور مریض بھی نہیں ہوں گے آپ، اور موت بھی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، بتائیے آپ 14 معصومین میں کوئی ایک ایسا بتائیے کہ جو اپنی موت سے مرا ہو۔ یہ اپنی موت سے نہیں مرا، کسی کو زہر دیا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، تو مرا نہیں نہ اپنی موت سے۔ اور مریضی کی جو بات ہے تو وہ تو مصلحت الہیہ ہے، وَإِلَّا ایسے مرض بتائیے آپ، کبھی اور کوئی مرض دیکھا آپ نے مصلحت کے مطابق یہ مرض آیا؟ بھئی 4 ہی مرض ہیں، ایک نبی کو ضعف آیا تھا، اور ایک علی کے آنکھ جو ہے اٹھ گئی تھی، اور ایک زہرا بیمار ہوئی تو انار منگانے کی ضرورت ہوئی، اور ایک حسنین بیمار ہوئے تو نظر کرنے کی حاجت ہوئی۔ اب بتائیے آپ، یہ 4 بیماریاں ہیں اسلام کے اندر، یہ کیسی بیماری ہے؟ جسم کے خرابی سے ہوئی۔ یہ ضعف نبی جو آیا اگر جسم کی خرابی سے ہے تو معجون استعمال کرنا چاہیے کہ معجون جا کے کھاتے، وہاں پر لیتے، لیکن نبی وہاں نہیں گئے۔ کہاں آئے؟ وہاں پر آئے جہاں اجتماع آل محمد ہے۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ اس مرض کا علاج اجتماع آل محمد ہے۔ توجہ کی آپ نے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو بتائیے مرض کیسے پیدا ہوا؟ یہ اجتماع آل محمد دوا ہے۔ اگر مرض جسمانی ہے تو دوا بھی ایسے ہی ہونی چاہیے تھی۔ یہ دوا نہ ہو کہ پتہ چلا کہ یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ کوئی مسئلہ الہی ہے جو مصلحت کو ظاہر کرنا ہے۔ علی اگر آنکھ جو آپ کی آ گئی، آشوب چشم جو ہو گیا، اس کا علاج کیا ہونا چاہیے تھا؟
آج بھی دنیا تو دوائیں ڈھونڈے ہوئے ہے، مگر لعاب دہن رسالت ہے، یہ کوئی دوا ہے؟ آپ سوچئے، اور اس سے یہ ٹھیک ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ آنکھ جو اٹھی ہے یہ مصلحت الہیہ سے ہے۔ آپ سوچئے، علاج جو ہو رہا ہے حضرت زہرا کا کس بات سے ہو رہا ہے؟ کس چیز سے ہو رہا ہے علاج؟ علاج ہو گیا، مریض حضرت زہرا ہیں، علاج سخاوت علی سے ہو رہا ہے۔ آپ بتائیے، کہیں سخاوت سے علاج ہوا جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ مرض جسمانی نہیں ہے، یہ جو ہے وہ مصلحت الہیہ کے مطابق ہے۔ آپ مریض ہو گئے، صاحب مریض ہیں تو دوا کھائیں، اس کے لیے انتظام کریں، طبیب بلائیں۔ 1000 طبیب ہوتے تھے اس وقت، کوئی ایسا تھوڑی طبیب نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لب ہلاتے تو یہ اصحاب دوڑ دوڑ کے طبیب کہاں سے لے آتے، لیکن نہیں لے آئے۔ اور کہا 3 دن سے بیمار ہیں، کریں کیا؟ کہ نظر کر لیں روزے کی نظر کر کے بیماری ٹھیک کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے، بیماری کا علاج دوا سے ہوتا ہے نہ کہ روزے کی نظر سے۔ بس یہ علاج بتا رہا ہے کہ یہ جسمانی بیماری نہیں ہے بلکہ یہ مصلحت الہیہ کے مطابق ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اب وہ مصلحت یہ تھی کہ اگر نبی کو ذوف لاحق نہ ہوتا، توجہ کر رہے ہیں آپ، اگر ذوف لاحق نہ ہوتا تو آیت تطہیر نازل کیسے ہوتی؟ آیت تطہیر کے نزول کے لیے ضروری تھا کہ ذوف ہو جائے، اور اگر علی کے آشوب چشم نہ ہوتا تو نبی کے ساتھ موجود ہوتے نہ خیبر میں۔ تو جیسے اور تھے امیدوار عالم، ویسے ہی علی بھی امیدوار عالم ہو جاتے۔ اللہ کہہ رہا تھا تمہیں امیدواروں میں نہیں رکھتا ہے، دنیا کو یہ بتانا ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ہے اس کی، ان کو ضرورت ہے تمہاری۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اب بتائیے، یہ مصلحت الہیہ نہیں تھے پھر کیا تھا؟ وہاں پر انار کے اترنے کا موقع ہی نہ ملتا۔ علی کی سخاوت پر جو ہے علاج ہو رہا ہے، بلایا کہ جائیے انار لائیے۔ اب پوری داستان آپ کے سامنے ہے۔ تو اگر زہرا بیمار نہ ہو تو انار جنت سے نہیں آ سکتا تھا نا، اس کے بھی نزول کا موقع آیا۔ اسی طرح حسنین کا ہے، اگر یہ مریض نہ ہو اور روزے نہ رکھیں تو سورہ دہر لوح محفوظ پر رہ جائے کہ نہ رہ جائے، اس کے بھی نزول کے لیے چاہیے نا کوئی سبب، کیونکہ پورا کلام الہی بغیر سبب کے تو نازل نہیں ہوا ہے، تو ہر ایک کے لیے سبب چاہیے۔ بس معلوم ہوا یہاں پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ جسمانی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، حد اعتدال میں زندگیاں گزر رہی ہیں اور برابر مصلحت الہیہ کے مطابق ہے۔ اب یہ موت بھی ایسے ہی ہے، قتل کیا گیا، یا تو زہر دیا گیا یا تلوار سے قتل کیا گیا، ورنہ مرتے نہیں، اور نہ مرتے تو ابھی تک زندہ رہتے۔ کتنا لوگ حیران ہیں، ایک عدد زندہ ہے تو حیران کی نہیں؟ میں کہتا ہوں حیران اس پر کیوں ہو؟ ادھر جا کے دیکھو کہ کوسو کی نہ مارتے یہ تو یہ سارے کے سارے لوگ زندہ رہتے۔ ایک زندہ ہے تو حیران ہے، کیسے زندہ ہے، کیسے ممکن ہے؟ ارے ممکن کیسے نہیں، حد اعتدال میں رہے، قیامت تک اللہ رکھ سکتا۔ یہ اجسام ہیں ہی ایسے بنا ہے، فنا کرے گا جب اس کا دل چاہے گا۔ تمہارے لیے تھوڑی نہ آمادہ کیا ہے کہ تم فنا ہو جاؤ ایسے ہی، مگر اگر متواتر ایسے ہی آؤ، دیکھیے آپ کتنے ہزار سال تک لوگ زندہ رہے ہیں، اتنے لوگ کی تاریخیں پر ہیں۔ آج بھی لوگ جو ہیں اپنے حساب سے چلتے پھرتے رہتے ہیں، فٹ فاٹ ہیں، بول رہے ہیں کیا ان کا 100 سینکڑا میں جا رہے ہیں، مگر چل پھر رہے ہیں، دوڑ پھر رہے ہیں، کیسے نظام کو متوازن کیا ہوا ہے۔ بس معلوم ہوا کہ صرف جسم کو بھی اگر دیکھیں آپ تو یہ دنیا کے دستور حیات والے صحیح دستور نہیں دے رہے ہیں، مگر اسلام کا دستور صحیح ہے، منتہا عمل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر عمل درست ہے تب تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر عمل درست نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عمل ہمارا صحیح ہونا چاہیے تاکہ جسمانیت کے اعتبار سے ہم پورے کامل اتر سکیں۔ یہ تو ادھر کا معاملہ ہے۔ اب ادھر دیکھیے کہ یہ ایک ضرورت ہے جسمانی، دوسری ضرورتیں جو ہیں نفس کی، روح کی، ان کی بھی تو ضرورت ہے۔ اگر ان کو کچھ نہ ملے، ان کی غذا نہ حاصل ہو، وہ بھی معتدل نہ ہو، تو یہ بھی گڑبڑ ہو جائیں گے۔ بیماریوں میں کیسے لاحق ہوتے ہیں لوگ؟ جب مزاج مطابق نہیں ہوتا
اور عقل و نفس کی غذا ادراک و فہم ہے، اور صحیح ادراک و فہم ان تک نہیں پہنچتا تو ان کو بھی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ کسی کے پاس صحیح استدلال نہ پہنچا، غلط ہو گیا، بہک گیا، کوئی مقصر بن گیا، اور کسی کے پاس صحیح نہ پہنچا، غلط ادراک ہو گیا، غالی بن گیا، تو مریض ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بس معلوم ہے اس میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسلام نے قانون بنائے، اعتقاد کے بھی اور جسمانی کیفیتوں کے بھی، اور قانون بنا کے واقعی دیا، اس لیے کہا یہ دین حق ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اتنی سی بات تھی کہ ہدایات اور یہ معلومات جتنی بھی اس دین حق کی ضروریات انسانی کو لاحق ہیں، اس کی ساری معلومات کو اور اس کے ساری چیزوں کو، کہ جو کچھ بھی اس جسمانی کیفیت، روحانی کیفیت، نفسانی کیفیت، ان ساری کیفیتوں کو ضرورتیں ہیں، ان ساری ضرورتوں کی معلومات کی ہدایات کے انسٹرکشنز، کہ انہی ہدایات کے ساتھ یہ نبی آیا ہے، جہاں دیا گیا ہے، جہاں بتایا گیا ہے نبی کو، وہیں پر آپ دیکھیں یہ نبی قیامت تک کے لیے ہے۔ جب قیامت تک کے لیے ہے تو یہ ہدایات بھی قیامت تک کے لیے ہیں۔ اب قیامت تک کے لیے ہدایات ہیں اور نبی بھی سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب نبی بھی سے اٹھا لیا جائے گا تو اب یہ ہدایات صحیح کون بتائے گا؟ رسول اللہ بڑے باکمال ہیں، مگر جس طرح خود پڑھا تھا اور انسٹرکشن لیا تھا، کیا اسی طرح یہ ہر آدمی سیکھ گیا؟ آپ سوچئے، یہ تو سیکھ نہیں گیا، ویسے ہی ابھی کہہ کے گزر گئے آپ کے سامنے کہ حافظہ کام ہی نہیں کر رہا ہے۔ ایک وقت کی بات یاد ہے، دوسرے وقت کی نہیں یاد ہے۔ ایک وقت کا مطلب سمجھ میں آتا ہے، ان کا سبحان اللہ، اور جب نہیں سمجھ میں آیا، چاہے جتنی عمدہ بات ہو، سر نیچے کی نیچے ہی ہے بھیا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ سمجھ میں نہیں آیا۔ یوں اگر سمجھ میں آتا تو کیا کہنا تھا بھائی؟ کیوں نہیں سمجھ میں آیا آپ کے؟ عقل تو تھی نا؟ کہاں تھی، مگر ادراک نہیں کر پائی۔ بس معلوم یہ ہوا کہ انسانی کیفیت یہ ہے کہ اگر تھوڑا سخت معاملہ آ جائے تو عقل جلدی سے ادراک ہی نہیں کر پا رہی ہے۔ جب ادراک ہی نہیں کر پا رہی ہے تو بچا کے کیا رکھے گی؟ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، سوچیں، غور کریں۔ تو اب چاہیے ایسی ہی عقل جیسی محمد کی تھی، چاہیے ایسی ہی حافظہ جیسا محمد کا حافظہ تھا، چاہیے ایسی ہی سمجھ جیسے محمد کی سمجھ تھی۔ تو اب ویسے ہی حافظہ، ویسے ہی عقل، ویسے ہی سمجھ، ویسے ہی ادراک کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر دوسرا اس نے بنایا تو دوسرا ہو جائے گا۔ توجہ کریں آپ، اس لیے ایک ہی نور کے 14 حصے کر دیے۔ جو اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے، جو اس کے پاس ہے وہی اس کے پاس ہے۔ اسی لیے بتا دیا، پہلے تعارف کرایا کہ میں اور علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں۔ یہ 2 ہیں کا معنی کیا ہے؟ یعنی جو میرا ادراک ہے وہی علی کا ہے، جو میرا فہم ہے وہی علی کا ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہی علی سمجھ رہے ہیں۔ جب یہ کہہ دیا اور سمجھا دیا لوگوں کے سامنے تو ہاتھوں پر اٹھا لیا، من کنتو مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس کو دین کی ضرورت ہے وہ جب میری طرف رجوع کرے گا اور میں نہ دکھوں تو ان کی طرف رجوع کرنا۔ اور جیسے ہی یہ بتا دیا کہ ان کی طرف جانا دین سیکھنے، ویسے ہی اللہ نے کہا آج ہم نے دین کو کامل کر دیا۔ یعنی کمال دین ہمارا جو وہاں سے ہم نے بنا کے بھیجا ہے اس ذات کے اوپر ہے۔ اب بتایا کہ اگر کمال دین حاصل کرنا ہے تو یا محمد کے پاس جانا یا علی کے پاس جانا، بس 2 ہی ہیں، اسی لیے ترتیب آ گئی۔ ایک محمد بنا، ایک علی بنا، ایک محمد بنا، ایک علی بنا۔ یہ 14 جتنے بنتے چلے گئے محمد و علی ہی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سجدان گرامی، ختم کیا یہ دین، یہ مذہب، یہ ہدایات کہ جس کو نبی لے کے آئے انہیں کو حوالے کیا۔
جو نبی ہی طرح نہیں بلکہ عین نبی تھے، فرق نہیں کرتے تھے، علم میں، ہدایات میں، عظمت میں، بلندی میں۔ اب جو بھی ان سے دشمنی رکھے، ظاہر ہے کہ وہ دین خدا سے دشمنی رکھتا ہے۔ جو ان سے مقاتلہ کرے وہ دین خدا سے مقاتلہ کرتا ہے۔ اسی کو فرمایا کہ آپ سے جنگ کرنا مجھ سے جنگ کرنا ہے، اور آپ سے محبت کرنا مجھ سے محبت کرنا ہے۔ یہ حسین ہے، پہچنوا رہا ہے نبی۔ کس لیے پہچنوا رہا ہے؟ بھائی جو میرا فہم ہے وہی یہاں ہے، جو میرا ادراک ہے وہی یہاں ہے، جو میری سمجھ ہے وہی یہاں ہے، جو میرا علم ہے وہی یہاں ہے، اور جو اس سے مقابلہ کرے وہ مجھ سے کر رہا ہے، جو اس سے دشمنی کرے وہ مجھ سے کر رہا ہے۔ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں نبی؟ اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اگر دشمن ہو جاؤ گے تو دین کہاں سے لوگے؟ دین تو اسی کے پاس ہے۔ کبھی یوں کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، کہ معنی کیا ہو گئے؟ یعنی جو اللہ نے کرامت دینی عطا فرمائی ہے وہ ساری کی ساری میری حسین کے پاس ہے۔ لہذا جو بھی ان سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جو ان سے لڑے وہ مجھ سے لڑ رہا ہے، جو ان سے صلح کرے وہ مجھ سے صلح کر رہا ہے، اور جو ان کے اوپر ظلم کرے وہ مجھے اذیت دے رہا ہے۔ مجھے اذیت دینے والا جو ہے وہ اس کے اوپر خدا کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، تمام دنیا کے لوگوں کی لعنت۔ انشاءاللہ آئندہ مجلس میں آپ سنیے گا یہ کس طرح سے قرآن نے لعنتیں کی ہیں اور کس طرح سے قرآن نے بغاوت کا اعلان کیا ہے۔ قرآن کو ہی پڑھیے، خالص کچھ بھی نہیں، ضرورت ہی نہیں کچھ لانے کی، سب قرآن پڑھیے، سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کیا بتا رہا ہے اور کس کی تعلیم دے رہا ہے، کس کو خبر دے رہا ہے، اندازہ کریں۔ ہاں اسی لیے یہ دین کے تحفظ میں امام عالی مقام نے یہ جملہ فرمایا ہے تاکہ کنیکشن رہے، کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہاں پر آیا گیا ہے اس لیے کہ دنیا حاصل کیا جائے، بلکہ دین کا تحفظ منظور ہے۔ اب میں اس لیے آیا ہوں کہ اپنے نانا کے حلال کو حلال رکھوں، اپنے نانا کے حرام کو حرام رکھوں، یعنی حرام محمدی حلال ہو رہی تھی اور حلال محمدی حرام ہو رہا تھا، اس لیے آیا ہوں۔ اور جب اس لیے آیا ہوں تو آیا کس لیے ہوں؟ بچانے کے لیے۔ اب جب بچانے کے لیے تو بچایا کیسے جاتا ہے؟ جب کسی پر وار ہو تبھی تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو اب دین پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کو بچانے کے لیے حسین کھڑے ہو گئے۔ اب یہ ہوتا ہی ہے، مجمع میں عقیدت مند بھی ہوتے ہیں، جیسے ہی دیکھا کہ ہمارا کوئی چاہنے والا ہے اور اس پر زبردستی حملہ ہو رہا ہے تو دوسرے چاہنے والے بھی اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ بھائی ہم بھی دفاع کریں گے۔ وہی حال وہاں تھا، جتنے چاہنے والے امام کے واقعی تھے وہی میدان کربلا میں تھے، اور جو دور تھے حسین نے ان کو بھی خط لکھ کے بلا لیا۔ یہ بھی ہے حجت تمام ہو جائے۔ آپ سوچئے، میں غور کرتا ہوں ان سب چیزوں پر، جس طرح سے حبیب ابن مظاہر پر اعتماد تھا امام کو شیعہ ہونے کی حیثیت سے، تو آپ بتائیے اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ کوئی اور کائنات میں اتنا نہیں تھا کہ جس کے پاس خط لکھا جائے۔ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتمام حجت کے لیے کیا ہے۔ وَإِلَّا سیرت امام ہے، یہ ہمارا آپ کا معاملہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ دیکھیں یہ قریب ہیں ان کو بلا لیں ان کو بلا لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھ لیا کہ قوت دفاع کس کے پاس ہے اور کون اس کے قابل ہے اور کون مجھے جواب صحیح دے گا، تو اسی کے حساب سے لکھا۔ اور یہ سری جو ہم بات کرتے ہیں یہ صرف اپنے خاص مجمع کے لیے ہوا کرتا ہے، عام کے لیے کیوں نہیں ہے آپ پوچھیں تو اس کا بھی جواب ہے کہ بھائی جب آپ ہماری باتوں کو تسلیم ہی کرنے پہ تیار نہیں ہو تو ہم کیسے بتائیں؟ خاص جو ہے وہ یہ ہے کہ امام انہی کو لے کے گئے کہ جن کا نام محضر شہادت میں تھا۔ محضر شہادت میں ہونے کیا معنی ہے؟ ابھی 1 گھنٹہ تقریر کی آپ کے سامنے، پورا گھنٹہ ہونے کو آ گیا کہ بیان کیا کہ انسانی کو نہیں پہچانتے ہیں تو اقتدائیات کیا جانیں گے؟
تو کون پہچانتا ہے انسان کو؟ وہ جانتا ہے سب کے قلب کی حالت. جب وہ حقیقت سے آگاہ تھا تو انہی کی فہرست دے کر کے بھیج دیا کہ دیکھو یہی تمہارے کام آنے والے ہیں. اب یہ کہ جب جن کا نام نہیں ہے تو کیا کریں؟ ان کے لیے پھر کچھ ہونا چاہیے عذر ظاہری بھی. تو دو کیفیتیں ہیں، ایک ظاہری ہے ایک باطنی ہے. باطنی تو یہ ہے کہ محضر شہادت میں نام نہیں اس لیے نہیں لے جا رہے. ظاہری یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ضد کر رہے ہیں تو فرما دیا کہ بیمار ہیں، بیمار کے اوپر جہاد ساقط ہے. آپ نے کہا تم بیمار ہو، نہیں جا سکتے. محمد حنفیہ کی آنکھیں جو ہے چلی گئی تھیں جنگ جمل و صفین میں، اور آپ نے ذرا توڑ دیا تھا، آنکھوں میں خون آ گیا. جب دکھائی نہیں دے رہا ہے تو حملہ کیا کرے گا؟ اس لیے محمد حنفیہ ساقط ہو گیا. عبداللہ ابن جعفر کو ضرورت ہو گئی کہ اگرچہ دستور یہ تھا کہ اگر کوئی مارا جائے، قبیلے میں سے ایک آدمی سے دشمنی ہوتی تھی تو پورے قبیلے کو ختم کیا جاتا تھا. حکمت و مصلحت امامت یہ تھی کہ عبداللہ مدینے میں رہ کے اہل خاندان کا تحفظ کرے. اس لیے عبداللہ ابن جعفر کو چھوڑا. عقیل ابن مسلم ابن عقیل کو اس لیے بھیج دیا وہاں پر کہ سفیر بنا کے بھیج دیا، وہ بھی متفرق کر دیا. اب بچا کون؟ ایک عباس. ایک عباس کو لے گئے. مصلحت الہیہ جنگ نہیں ہے، دین کے حلال کو حلال کرنا ہے، دین کے حرام کو حرام رہنے دینا ہے. یہ مصلحت ہے، اس میں جنگ نہیں کرنا ہے. اس لیے جنگ کو منع کر دیا کہ جنگ نہ کرنا، بس دفاع کی منزل رہے. کب؟ جب پانی لانا ہوا تھا. ایسے حالت میں یہ دفاع ہے. اسی طرح صحاب بھی آئے. آپ لکھ لیجئے، تاریخوں میں جا کے پڑھ لیجئے. بعض زیادہ صحاب جوش کی حالت میں آ کے امام سے کہتے تھے کہ مولا آپ اجازت دے دیجئے، یہ ملعون تیر پھینک رہے ہیں، ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ابھی ابھی ہم وار کر کے ختم کرتے ہیں. مگر تاریخ کربلا نے لکھا کہ امام نے کہا نہیں، جب تک گفتگو سے بات بن سکتی ہے اس وقت تک جنگ نہ کرنا، ان سے ان کو دفاع بھی نہیں کرنا، پھینکنے دو تیر. اور اصحاب کو روک رکھا. لیکن جب مبارز طلبی ہونے لگی اور اس قدر مبارز طلبی کیا کہ امام کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر حضرت نے کہا کہ جاؤ، اب تم جاؤ. اب جو جانے والے ہیں اتنے عشق میں ہیں کہ جو آج آیا ہے وہ بھی جا رہا ہے، جو کل آیا تھا وہ بھی جا رہا ہے. اور ان جانے والوں میں ایک تو ایسا بھی تاریخ میں ملا ہے کہ ایک بی بی ہے جو عمود خیمہ لیے ہوئے آگے بڑھی جا رہی ہے محبت حسین میں. مولا کہہ رہے ہیں پلٹا، تجھ پر جہاد نہیں ہے، مگر وہ بڑھ رہی ہے کہ کون ہے جو حسین کے خیموں پر حملہ کرے میرے ہوتے ہوئے. اس کے مطلب یہ ہے کہ جذبات عشق محمد النبی، جذبات عشق الہیہ یہ چند دن کے اندر پیدا ہوئے ہیں. آپ اندازہ کریں عزیزان گرامی، یہ قافلہ جہاد اس طرح سے رکھا اللہ نے، یہ بھی جہاد عظیم ہے. حسین جہاد کر رہے ہیں، اصحاب بھی بلا لیے گئے، جو ساتھ تھے وہ ساتھ ہیں، اور جنگ ہو رہا ہے. اور جنگ کے بعد جب جنگ تمام ہو گئی، یہ شہید ہو گئے، تو جہاد دوم شروع ہوا. تو وہ فرما رہے تیرا وہ مقام نہیں ہے، تیرا یہ مقام ہے. تجھے تلوار لے کے عمود خیمہ سے حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. زینب و ام کلثوم کے ساتھ رسن بن جائے ساتھ میں پھرنا ہے، بے رضا رہنا ہے. یہ بھی بہت بڑے کمال کی بات ہے. عزیزو زینب اولیاء اگر اپنی شجاعت پر آ جائے اور وہی فن حرب کا مظاہرہ کر دے تو 4 6 10 جو سامنے آئے تھے یہ لوٹنے کے لیے ایک ردا نہیں لے جا سکتے تھے. لیکن زینب کے ساتھ یہ نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ بہن ایسے ہی جانا. اور شاہد اس کا یہ ہے کہ جب زینب اولیاء دربار میں داخل ہونے سے انکار کر دیا کہ میں نہیں جاؤں گی اس لیے کہ بے رضا ہوں، یزید کے سامنے کیسے جاؤں، تو زین العابدین نے ہاتھ جوڑ کے کہا پھوپھی اماں جانے نہ جانے کا فیصلہ بعد میں کرنا، پہلے اوپر دیکھو. جیسے ہی سر اٹھایا دیکھا کہ نوکے نیزہ سے حسین کے آنسو روا ہے. اے بہن ایسے ہی چلی جائیو، نانا کی امت کو بخشوانے کے لیے یہ سارے آپ کو جھیلنے
پڑیں گے، یہ برداشت کرنے پڑیں گے۔ عزیزان گرامی، جب چلنے لگے حسین مدینے سے تو میں نے کہا مصلحت الہیہ تھی اور محضر شہادت تھی، اور اسی میں یہ بھی تھا کہ نانی نے بڑی بہت مشقت کی، بہت کہا نہیں بیٹا میں طرح نہ جانے دوں گی، اس لیے کہ مجھے بہت کچھ رسول نے بتایا ہے، لہذا میں ساتھ نہ چھوڑوں گی، میں آخری دم تک حسین تمہارے ساتھ رہوں گی۔ مولا نے بہت سمجھایا۔ عزیزو وہ باطنی حکم تھا، لیکن ظاہر میں یہ مولا نے فرمایا کہ نانی جان آپ ضعیفہ ہیں، آپ کو کون سنبھالے گا، وہاں کے حالات جب آپ جانتی ہیں تو کس طرح جائیں گی، میں آپ کو یہاں رکھتی ہوں، اور میری یہ بچی سغرا ہے، یہ بھی مریض ہے، نانی اماں اس کی کفالت آپ فرمائیے گا۔ اللہ اکبر۔ وہاں ایک بات یہ لکھی ملتی ہے کہ جب بہت ضد کیا کہ بیٹا میں کیسے جانوں کہ تیرے اوپر مظالم ڈھا دیے گئے اور تو دنیا سے چلا گیا، تو آپ نے آنکھ بند کی اور ہاتھ بڑھایا اور مٹی لی، عرض کربلا کی، اور اس کے بعد یہ مٹی دی ام سلمہ کو، کہا نانی جان اسے رکھیے، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا حسین زندہ نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، اور ایک روایت اہل سنت کے ہاں ہے کہ یہ مٹی رسول دے کے گئے اور فرمایا ام سلمہ سے کہ اسے رکھو، جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا حسین زندہ نہیں ہے۔ عزیزو لکھا یہ ہے کہ جس روز امام عالی مقام جس عصر میں شہید ہوئے، اس عصر میں ام سلمہ خواب میں تھیں، سوتے ہوئے دیکھا انہوں نے کہ رسول اللہ آئے ہوئے ہیں، سر کے بال کھلے ہیں، پیر میں جوتا نہیں ہے، قمیض پھٹی ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہاتھ میں ایک شیشی لیے ہیں اور شیشی کی طرف دکھایا کہ ام سلمہ دیکھا نہیں۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ کہا کیا ہوا کربلا میں؟ کہا میرا حسین قتل کر دیا گیا، یہ دیکھو شیشی میں خون میں چن رہا تھا حسین کے۔ عزیزو آنکھ کھل گئی، دوڑی اور وہ مٹی کی طرف اٹھایا مٹی کو اور دیکھا کہ سرخی رونے لگی، واہ حسینہ۔ پورے مدینے میں آواز گونج گئی، بیویاں دوڑی، ام سلمہ نبی کی زوجہ گریہ کر رہی ہیں۔ پوچھا بی بی کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا کہ رسول جو کہہ گئے تھے وہ ہو گیا، یہ مٹی سرخ ہو گئی، حسین دنیا سے چلے گئے۔ بیویوں نے کہا ام سلمہ سے بی بی حسین سفر میں ہیں، آپ تطیر نہ کیجئے، دعا کیجئے ان کے لیے۔ کہا میں کیسے دعا کروں، میں نے رسول کو اس حالت میں دیکھا ہے کہ رسول ننگے سر یہاں آئے تھے، میں کیسے یقین کر لوں کہ حسین زندہ ہیں۔ اور ایک مرتبہ ردا اٹھایا، علامہ تروحی لکھتے ہیں کہ ردا لے کر کے آگے بڑھی، پکارا رسول کے مزار کے قریب، یا رسول اللہ آپ آرام کر رہے ہیں، حسین کربلا میں تڑپ رہا ہے۔ جیسے ہی یہ کہا مزار رسول ہلنے لگی۔ عزیزو سنا کچھ؟ جیسے ہی ام سلمہ نے خبر دی خواب سے آ کے رسول کو کہ یا رسول اللہ آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، حسین کربلا میں تڑپ رہے ہیں، تو مزار ہلنے لگی۔ اللہ اکبر، جو بغیر دیکھے خبر دے رہی ہے تو مزار رسول ہل رہی ہے۔ عزیزو جب زینب پلٹ کے آئی ہوگی، نانا کے مزار سے لپٹی ہوگی، اے میرے نانا ظالموں نے میرے بھیا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا، اے نانا ظالموں نے رسن باندھی، اے نانا ہمیں کشا کشا پھرایا، اے نانا ہم کو قید خانے میں رکھا، اے نانا ایک امانت حسین کی قید خانے میں چھوڑ کے آگئے۔ نانا ظالموں نے کیا کیا کیا، نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا تو اپنے نشانات بھی ہم دکھاتے۔ سیعلم الذین ظلموا ان ينقلبوا اللهم انی اسألک بحق فاطمة وعبیها وبالها وسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد بار الہا تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد۔ معبود گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہا جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ و امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہا ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد جاگزیں فرما، ان کی معرفت ہمارے دلوں میں عطا فرما۔
بہرحال عزاداری کو قائم و دائم رکھ معبود، ہمارے قلوب کو ملین فرما۔ بہرحال تمام حوائج شرعیہ تمام حاضرین جلسہ کی پورا کر۔ بہرحال تمام مریض جو محبان آل محمد میں سے ہیں ان کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ بہرحال تمام مرنے والے مرحومین جو آل محمد کے چاہنے والے ان کو جوار معصوم عنایت فرما۔ بہرحال تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ معبود امام کا ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل من الدعاء مات حسین یا حسین یسرب نظر آیا، 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 یسرب نظر آیا۔ کلثوم نے میں مل کے جو پردے کو اٹھایا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا۔ منہ ڈھانپے کے رونے لگی احمد کی نواسی، ویران ترو بام تھے اللہ رے اداسی۔ اجڑا بنی ہاشم کا، اجڑا بنی ہاشم کا، اجڑا بنی ہاشم کا محلہ نظر آیا، یسرب 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 نظر آیا۔ وہ گلیاں جانو محمد کبھی کھیلے، عبداللہ وہاں پھرتے تھے خاموش اکیلے۔ ہر سمت میں بچوں کا، ہر سمت میں بچوں کا، ہر سمت میں بچوں کا سراپا نظر آیا، یسرب 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 نظر آیا۔ صغرا نے خبر پائی کہ لوٹائے مسافر، خوش ہو گئی روزے پہ نبی کے ہوئی حاضر۔ کیا سوچا تھا صغرا نے، کیا سوچا تھا صغرا نے، کیا سوچا تھا صغرا نے، اسے کیا نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا، یسرب نظر آیا۔ اجڑی ہوئی ہر مانگ تھی، ہر گود تھی خالی، اصغر کا شلوکا تھا، سکینہ کی تھی بالی۔
عباس کا پرچم بھی، عباس کا پرچم بھی، عباس کا پرچم بھی اکیلا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، جس وقت رکی نانا کے روزے پہ ہماری، ناکے سے گری خاک پہ وہ درد کی ماری، روتا ہوا نانا کا، روتا ہوا نانا کا، روتا ہوا نانا کا جو چہرہ نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، بیستر تو وانو محمد کے سجے تھے، اور تاک میں اصغر کے کھلونے بھی رکھے تھے، لیکن نہ کوئی کھیلنے، لیکن نہ کوئی کھیلنے، لیکن نہ کوئی کھیلنے والا نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یثرب نظر آیا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ہائے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ہائے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ہائے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں، ہائے زندانوں سے، میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی، سسکیاں لے کہ جو کہتی تھی مسلمانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی، سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بولے سجاد سکینہ یہ مقدر تیرا، بے کفن تجھ کو لیے پھرتا ہوں بازاروں میں، اور لہو آج بھی جاری ہے تیرے خانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، جا کے مقتل میں پکاری
یہ سکینہ رو کر، جا کے مقتل میں پکاری یہ سکینہ رو کر، بھیا قاسم میرے اکبر تم کہاں ہو سارے، میرے بابا کو بچا لو آ کے شیطانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا، لب دریا سے علمدار کی آئی یہ صدا، اے سکینہ تجھ سے شرمندہ ہے چاچا تیرا، پانی پہنچا نہ سکا ہے کٹے شانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، 8 اذان بیک وقت فضا میں گونجی، 8 اذان بیک وقت فضا میں گونجی، ثانیے زہرا کے خطبوں کو دبانے کے لیے، شور برپا کیا دربار میں اذانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، قائم آل محمد یہ ہے اختر کی دعا، قائم آل محمد یہ ہے اختر کی دعا، سچا حسنین کا ہے مولا صدائے ماتم، حشر تک یوں ایک صدا گونجی آذانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، میرے بابا کو ملا دو میں دعائیں دوں گی، سسکیاں لے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے، اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں، آئے زندانوں سے، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا،
آواز تھی حسین کی بہنا کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا کفن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدین، صحرے سے بے نیاز تھی نوشاہ کی جبین، ایک شب بھی رہ نہ پائی نہ جس کی دلہن دلہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ بابا حسن سے تابا حسین شہید تک، بابا امیر شام سے دور یزید تک، لوٹا ہے اہل شام نے بابا چمن چمن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ غازی کے بعد اور قیامت گزر گئی، پیاسوں کی آس ٹوٹ کے بن میں بکھر گئی، ایک شور اللہ تش کا بپا تھا دہن دہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ آئی ناراض دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، 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 میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن۔ یہ نوکری بھی خوب ہے ریحان اور رضا، بھائی کی نوکری کا بہن نے دیا صلا، ہاں وہ بہن یہ نوحہ تھا جس کا سخن سخن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔